السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید کی تفسیر کے درس کے اعتبار سے ہم نے کچھ چیزیں سنی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا دوسرا سبق ہے، دوسرا درس ہے، اور آج بھی ہم قرآن مجید کو جو سمجھنا ہے اس کے لیے بنیادی چیزیں جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کل ہم نے وحی کے بارے میں بات کی تھی، امت میں غلط فہمی چل رہی ہے قرآن مجید کے اعتبار سے، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے اس کے متعلق بات کی تھی۔ آج ہم قرآن مجید کی نزول کس طرح ہوا اس پر بات کریں گے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید نازل کیسے ہوا۔ تو قرآن مجید اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور مختلف احادیث میں بات ملتی ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید نازل ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کے پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کر ہاتھوں میں دے دیا گیا، یا پورا کے پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ حفظ کرا دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آسمانی دنیا پر اسے نازل فرمایا، اور بتدریج 23 سالہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بذریعہ وحی پہنچایا گیا۔ لہٰذا کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال خود کیا کہ قرآن مجید ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا ایک ہی بار میں؟ تو اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب دیا کہ قرآن مجید ہم نے ایک ساتھ اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ کو جو یہ لوگ ستاتے ہیں، عجیب عجیب سوالات پوچھتے ہیں، تو آپ کے دل کو ہم جمانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو وقت کا علم ہے، وقت کا تقاضا ہے، اس اعتبار سے اللہ رب العزت دھیرے دھیرے قرآن مجید اپنے نبی تک پہنچاتے رہے ہیں۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اگر ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو پھر اس میں وہ ایمان کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے خوشخبری سنا رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا معاملہ آگے چل کر کے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی، حالانکہ جس وقت سنائی ہے اس وقت دب کر صلح کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر صلح کی تھی، مشرکین کی بہت ساری شرطوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مان لیا تھا کہ بعض صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک حق پر ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدوں پر پورا اطمینان تھا۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے اس دب کر صلح کرنے کو ایمان والوں کے حق میں فتح کا ذریعہ بنا دیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے 23 سالہ مدت میں تھوڑا قرآن اپنے نبی پر اتارا، اور صحابہ کرام کی اور پوری امت کی اس میں رہبری رکھی۔ بہرحال قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح اترا اس کی کچھ شکلیں ہیں، کہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچائی گئی اس کی کچھ شکلیں ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو گویا مجھے گھنٹی کی آواز کی طرح محسوس ہوتی ہے، اور یہ بہت سخت مجھ پر گزرتی ہے، پھر جب وہ آواز ختم ہو جاتی ہے تو جو میں نے سنا تھا وہ مجھ کو یاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طریقہ یہ تھا کہ گھنٹی کی طرح آواز آتی تھی، دوسرا طریقہ وحی کے نازل ہونے کا یہ تھا کہ ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے پیغامات سناتے تھے۔ تیسری شکل یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہنچانا تھا وہ دل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھول دیتے تھے، خود نہیں، بالکل خود سامنے ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ چوتھا طریقہ وحی کے پہنچانے کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، اور یہ جو طریقہ تھا یہ سب سے سخت طریقہ تھا،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت شکل پر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے تھے. بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے. تو یہ طریقے ہیں اللہ رب العزت کے اپنے نبی کی طرف وحی پہنچانے کے. تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ وحی کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی. اب آگے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کیسے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس بات کا اظہار کیا کہ جیسے وحی نازل ہونے لگتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو دہراتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا کہ نبی جی آپ اس طرح سے دہرائیے گا نہیں، بلکہ جو قرآن ہم نازل کریں گے اس کو آپ کو یاد کرانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے، لہٰذا ہم آپ کو خود بخود یاد کرا دیں گے، آپ کو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوتی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جایا کرتی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوانے کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جو آیت نازل ہوتی تھی صحابہ کرام، چنندہ صحابہ کرام ہیں جن کو کاتب الوحی کہا جاتا ہے، وحی کے لکھنے والے، جس میں سب سے اوپر جو نام آتا ہے وہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی طرح خلفائے راشدین بھی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، مختلف صحابہ کرام ہیں جنہوں نے وحی کو لکھنے کا، قرآن مجید کو لکھنے کا کام کیا ہے. بہرحال لیکن اس زمانے کے اندر لکھنے کا انتظام ایسا تھا کہ کوئی چمڑے پر لکھتا تھا، کوئی پتھر پر لکھتا تھا، کوئی ہڈی پر لکھتا تھا، کوئی لکڑے پر لکھتا تھا، کوئی پتوں پر لکھتا تھا. کاغذ اتنا عام نہیں تھا جتنا آج ہمارے زمانے میں ہے. البتہ کاغذ بھی تھا لیکن بہت کم مقدار میں تھا، اس لیے مختلف جگہوں پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا. جمع کی کوئی شکل نہیں تھی، اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا ایک جگہ پر. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو لکھانے کا اہتمام کیا. اور سب سے اہم بات یہ کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بہت سارے صحابہ اور صحابیات نے قرآن مجید کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا. اس سے فائدہ ہوا کہ لکھی ہوئی چیز ہو سکتا ہے اس کے اندر شک و شبہ ہو جائے، وہ گم جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو چیز محفوظ تھی اس میں جو ہے نا کوئی اس کے خاتمے کا اندیشہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے اپنے اولادوں کو بھی اس کو سکھانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب رہے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب حقیقی سے جا ملے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں کئی صحابہ جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے اس بات کی فکر کی کہ اس طرح سے حافظ اگر ختم ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں قرآن مجید کے اندر شک و شبہ ہونے لگ جائے کہ کون سی صحیح آیت ہے، کون سی غلط ہے، کیا ترتیب ہے. اس لیے ہم اس بات کو طے کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس پر شرح صدر ہو گیا. لمبا واقعہ ہے، میں مختصر میں بتا رہا ہوں. اب انہوں نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کو، قرآن کو لکھا کرتے تھے، ان کو بلایا اور ان سے اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ آئندہ چل کر لوگوں کو اس میں کوئی مغالطی کی، شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. تو حضرت زید ابن ثابت نے پہلے تو منع کیا کہ آپ دونوں حضرات یہ کیا کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا وہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں. تو اس پر مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، شرح صدر نہیں ہو رہا. لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے ہی ان کو خوب سمجھایا اور یہ کہا کہ یہ طریقہ بہتر ہی بہتر ہے، یعنی اس میں خیر ہی خیر ہے، لہٰذا آپ کر گزریے. تو ان کو یہ کام دیا گیا. پھر انہوں نے اس کام کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا بعد میں کہ اگر کوئی کہتا، یہ حضرات مجھ سے یہ کہتے کہ فلاں پہاڑ کو جا کر اٹھا لو تو میں اٹھا لیتا تھا، لیکن یہ وہ میرے لیے آسان تھا، یہ بڑا مشکل کام مجھے دے دیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن مجید کیا چیز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے رانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، وہی نازل ہوئی تو حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں پر ایسا لگا کسی نے بہت وزنی کوئی چیز رکھ دی ہے اور آج کے بعد میں چل نہیں پاؤں گا، ایسا مجھے محسوس ہوا۔ تو یہ قرآن مجید کی جو ہے نا اس کے وزن کے اعتبار سے دوستو اس کی حقیقت کو، اس کے مرتبے کو، اس کے اعزاز کو سمجھتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے انہوں نے پہلے تو انکار کیا، پھر ان دونوں کے حکموں کے مطابق انہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام شروع کیا۔ لہٰذا انہوں نے بھی اس طرح نہیں، حالانکہ خود بھی وہ حافظ تھے لیکن اپنے حفظ پر وہ مطمئن نہیں رہے، بلکہ اس بات کی انہوں نے فکر کی کہ میں قرآن مجید کے اندر ایک زبر اور زیر کی بھی کوئی غلطی نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے انہوں نے اس زمانے کے تمام حفاظ کو جمع کیا، تمام ان پرچوں کو جمع کیا، چمڑوں کو اور پتوں کو اور ہڈیوں کو اور پتھروں کو جمع کیا جس پر قرآن مجید کی صورتیں اور آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو جمع کر کے بہت دنوں تک اس پر محنت کی گئی، تمام چیزوں کو میچ کیا گیا کہ صحیح سب چیزیں ایک سی ہے یا نہیں ہے، پھر یہ بھی اس کے اندر تحقیق کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز لکھی گئی ہے یا نہیں لکھی گئی ہے، اور پھر جا کر کے انہوں نے قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ لیکن ابھی تک قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب نہیں دی گئی ہے، جیسے ہم آج قرآن مجید جمع بھی ہے اور صورتوں کی ترتیب بھی 114 صورتیں بالکل ترتیب سے لکھی ہوئی ہے، اس طرح سے ان کے زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ اب آگے چل کر اسی طرح چلتا رہا، قرآن مجید تو جمع ہو گیا، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر کے سامنے، لیکن ابھی تک صورتوں کی ترتیب نہیں دی گئی تھی۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا، بہت ممالک فتح ہوئے اور دور دور تک پہنچا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اب فتنوں کا دور شروع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عجیب طریقے کے فتنے آئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مختلف جگہوں سے کمپلینٹ آنے لگی، کیونکہ قرآن مجید جو ہے دوستو یہ مختلف قرأتوں پر نازل ہوا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کو مختلف قرأتوں کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، کوئی مالکی یوم الدین بھی پڑھتا ہے۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں بہت سے اختلافات ہوئے کہ جو قرأتیں نازل ہوئی تھی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ تمام قرأتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے، لیکن اب یہاں پر یہ ہونے لگا کہ کچھ لوگ اپنی قرأت کو صحیح کہنے لگے کہ ہم جو قرأت سے طریقے سے پڑھ رہے وہ صحیح ہے، آپ جو پڑھ رہے وہ غلط ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور اچھا کام کیا، پھر سے حضرت زید بن ثابت اور کچھ صحابہ کو یہ ذمہ داری دی کہ قرآن مجید کی کو ایسی قرأت پر جمع کیا جائے جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو، اور اس کو منظم انداز میں اس کی صورتوں کی ترتیب بھی دی جائے۔ لہٰذا جو صورتوں کی ہم ترتیب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد آل عمران ہے، پھر اس کے بعد جو بھی صورتیں ہیں آخر والناس تک جو ترتیب دی گئی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں دی گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے 4 نسخے بنائے گئے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 نسخے بنائے گئے۔ ایک مدینہ میں اصل نسخہ رکھا گیا تاکہ آئندہ چل کر کوئی اختلاف ہو تو مدینہ کے نسخے کی طرف ہم لوٹ کر آئیں گے کہ یہی صحیح نسخہ ہے۔ اور ملک شام جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، کوفہ، یمن، ان جگہوں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایک نسخہ پہنچایا گیا، اور پھر یہ کام تمام وہاں کے گورنروں کو دے دیا گیا کہ اب جو ہے قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کے اندر جو بھی آپ کو اختلاف ہوتا ہے کہ قرأت ہماری صحیح ہے یا دوسرے کی صحیح ہے، تو اس نسخے کے اندر دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال قیامت تک کہ اللہ رب العزت نے اس نسخے کو قبول فرما لیا، لیکن آج بھی ایسے قاری حضرات ہیں، ایسا علم موجود ہے جس میں 7 طریقوں پر قرأت کی جاتی ہے، اور الحمدللہ وہ 7 طریقے آج بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، اور وہ طریقے صحیح ہیں۔ تو یہ کچھ تاریخ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نازل ہونے کی، پھر اس کے بعد اس کی ترتیب، اس کو جمع کرنا اور اس کی صورتوں کی ترتیب کے بارے میں۔ بہرحال پھر لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ اکثر عربی ممالک ہی تھے، تو بہت سارے
آیتوں کے اندر بلکہ پورے قرآن کے اندر زبر زیر اور پیش لگانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، کیونکہ عربی زبان والے ہیں وہ جانتے ہیں زبر آئے گا یا زیر آئے گا یا پیش آئے گا، اس کی ضرورت تو ہم اجمیوں کو پڑی۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پر نقطے بھی نہیں لگائے گئے، بہت ساری جگہوں پر نقطے بھی نہیں لگائے گئے، کیونکہ وہ عربی زبان تھے، ان کے لیے آسانی کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہو یا جو پچھلے زمانے کی کچھ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں صحابی کی لکھی ہوئی، تو اس پہ نقطے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور زبر زیر بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ زبر زیر کا جو آسانی والا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف اس نے کیا ہے کہ اجمی لوگوں کے اندر قرآن مجید پہنچے گا تو وہ لوگ بھی صحیح پڑھنے والے بن جائے، اس کے لیے زبر زیر اور پیش وغیرہ کا اہتمام کیا گیا ہے، نقطوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے پاس قرآن مجید اپنی صحیح شکل و صورت کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ پوری جو چیز ہے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج پوری دنیا میں آپ چلے جائیں کہیں بھی، اس میں ایک زبر اور زیر اور ایک پیش یا ایک نقطے کا بھی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کا کلام جیسے نازل ہوا ہے ویسے موجود ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دوستو دیگر مذاہب کی جو کتابیں ہیں، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، اس کے اندر اتنی تحریفات ہوئی، اتنے چینجز ہوئے ہیں، اتنی من گھڑت چیزیں اس میں داخل کر دی گئی ہے کہ خود وہ لوگ اتنا کنفیوز ہے اس کے اندر کہ ایک چیز کو حرام لکھا گیا ہے اور دوسرے نسخے کے اندر اس کو ہی حلال لکھا گیا ہے۔ بہرحال ان کتابوں کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی تھی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔